پاکستان اسلام کے نام پر بنا، سونر یا لیٹر یہ انشاءاللہ اسلام کا قلعہ بن کے رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر اس پہلو پر کبھی آپ توجہ کریں اور بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ ہر جہت سے پاکستان کی حیثیت کو دیکھیے۔ پوری دنیا پولیٹیکل سائنس ہمارے لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہم نے سمجھا شاید سی اے یا ACCA کر لیں اور یہ سارے کے سارے کام کرنے کے بعد ہم کسی کے منشی لگ جائیں۔ نہ، آپ کا کام کسی کا منشی لگنا نہیں ہے۔ یہ وطن عزیز کی مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ جہاں بھی جائے بحیثیت لیڈر کسی کو لیڈ کر سکتی ہے۔ اس وطن کے قطع میں اللہ تعالیٰ نے وہ کرنٹ رکھا ہے۔ اس وقت ہماری اگر آپ جیوگرافیکل پوزیشن دیکھیں تو سی پیک کی صورت میں امریکہ کو ہماری ضرورت، رشیا کو ہماری ضرورت، چائنا کو ہماری ضرورت، سب ہمارے پیچھے ہیں اور ہم کسی اور کے پیچھے کشکول لے کے چلے ہوئے ہیں۔ اپنی حیثیت کو نہیں پہچان رہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانیے، اپنا مقام پہچانیے۔ آپ کو کسی گرے ہوئے اور کسی کٹے ہوئے گٹر کا ڈھکن نہیں بننا۔ اگر آپ کو بننا ہے تو قوم کا لیڈر بننا ہے، پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج نہیں تو کل وطن عزیز پاکستان اسلام کا وہ مضبوط قلعہ بنے گا جہاں سے اسلام کی مضبوط آواز پوری دنیا میں جائے گی، اور اسلامی مملکتیں اسی کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز اپنے وجود کو برقرار رکھیں گی۔ کل بھی یہی وہ قطعہ تھا کہ جس نے ہر دور میں مسلمانوں پر اٹھنے والے ظلموں پر آواز بھی بلند کی اور مسلمانوں کی حمایت کے لیے کھڑا بھی ہوا۔ اگرچہ وقتی کچھ گرد پڑ گئی ہے لیکن یہاں نا امیدی نہیں ہے۔ ہم کسی بھی اعتبار سے نا امید نہیں ہے بلکہ بڑے پر امید ہیں۔ صرف کام یہ کیجئے کہ جو درد اس وطن کا آپ کے سینے میں ہے، جو درد اسلام کا آپ کے سینے میں ہے، اسے صرف اپنے سینے میں لے کے مٹی میں دفن مت ہوئیے گا، بلکہ اس وقت تک اس دھرتی کا قرض میرا اور آپ کا ادا نہیں ہوگا جب اس کی محبت میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کی طرف منتقل نہیں کی۔ اور اسلام کی جو آزادی، آپ قائد اعظم علیہ رحمہ کے افکار پڑھیے، آپ ڈاکٹر علامہ اقبال کے پڑھیے، تو ڈاکٹر علامہ اقبال کانگریس کو چھوڑ کر اور مسلم لیگ کی طرف آتے ہیں، قائد اعظم کو لے کے آتے ہیں۔ اقبال کے دو احسان ہیں کہ الہ آباد کے خطبہ کے اندر اس اقبال ہی وہ شخصیت ہے کہ جس نے تصور پاکستان عطا کیا، آزاد ریاست کا آئیڈیا دیا اور کہا ہم سروائیول ہی نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس آزاد ریاست نہ ہو۔ اور پھر اقبال کی فراست کو لاکھوں اور کروڑوں سلام، جس نے آئیڈیا بھی دیا اور اس کے عملی جامہ کے لیے اپنی سیٹ کو چھوڑ کر قائد اعظم جیسے عظیم شخص کا انتخاب کیا۔ یہ حضرت اقبال کے دو بڑے احسان ہیں۔ اور حضرت اقبال آپ کی زندگی، کوئی بھی انسان ہے جو وہ علمی اعتبار سے ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے نظریات بدلتے ہیں۔ حضرت اقبال آپ کے جب نظریات میں پختگی آئی تو امت کی بیداری کے لیے وہ کام کیا کہ قیامت تک انشاءاللہ اقبال کی شاعری بھی بیداری پیدا کرتے رہے گی۔ آج بھی اقبال مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور اقبال سے کسی نے پوچھا تم اٹھا کے کرو گے کیا؟ اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں گے اور دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دیں گے۔ حضرت اقبال کی روح کو پھر سے بیدار کرنا، اسلامی جذبوں کو اپنی نئی نسل کی طرف منتقل کرنا۔ آپ یقین کیجئے وطن عزیز پاکستان جس رات میں بنا ہے وہ رات ہے کہ یہاں بسنے والا اور آنے والا ہر بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سجدہ ریزی کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے۔ ذرا نسل کو بتائیے تو صحیح، بیٹا جب پاکستان کا اعلان ہو رہا تھا وہ 27ویں رات تھی، کسی کے ہاتھ میں باجا نہیں تھا، کوئی ون ویلنگ نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے جس کو بھی دیکھا یا سر سجدے میں دیکھا یا ہاتھ اسے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا تمہاری ذمہ داری یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو۔ رب تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں پہلے سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ ذرا اس 14 اگست کو اس پہلو کی طرف بھی توجہ کیجئے۔ حفیظ جلندری نے ہماری منزل مقصود کو ہمارے ترانے میں پوری طرح کنکلوڈ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا، کبھی اس کی طرف توجہ دیجئے۔ یہ زوال کی طرف لے جانے والے لوگوں کی طرف مت جائیے جنہوں نے دنوں پہ لگا دیا۔ ذرا اس ترانے کو سنیے کہ حضرت حفیظ جلندری کیا کہتے ہیں۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ ایک
حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں تو نشان عزم عالی شان. یہاں بسنے والا ہر فرد اسے موٹیویشن کیا دی, کہا تو نشان عزم عالی شان. اور ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد, پاک سرزمین کا نظام, قوت اخوت عوام, قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد, شاد باد منزل مراد. اور پھر کیا کمال موٹیویشن تیسرے بند میں دی, کہنے لگے پرچم ستارہ او ہلال, پرچم ستارہ او ہلال, رہبر ترقی و کمال. زوال کی تو یہاں کہانی نہیں ہے, رہبر ترقی و کمال. اور پھر آخری جملہ دلوں میں اترتا ہے. حفیظ جلندری نے کہا ترجمان ماضی, ماضی کا ترجمان ہے, ماضی کا ترجمان ہے. تم پھنسے ہوئے تھے اور کسی کا خیال بھی نہیں تھا کہ پاکستان وجود میں آ جائے گا. تمہارے آبا نے قربانی دی اور سارے خیالوں کو ترک کر کے پاکستان تمہیں عطا کر دیا. کہا ترجمان ماضی شان حال, حال کی شان کسی کی سے بنے گی تو پاکستان سے بنے گی. اور بات عجیب کی, جان استقبال, مستقبل کی جان. کہا دنیا کا وجود ہے جب تک رہے گا پاکستان باقی رہے گا. پھر ذرا اس جملے کو سنیے, کہا ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سایہ خدائے ذوالجلال. آئیے ذرا پوری روحانیت کے ساتھ ساری فرقواریتوں کے بند توڑ کر, ساری جو اندر ایگو ہیں سب کو اتار کر اس وطن عزیز کے جذبات کو زندہ کرنے کا ارادہ کیجئے. اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسلام, پاکستان, پاکستان, پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ.